حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر، آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جبھی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے۔ تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلاً ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثلاً وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائضہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، یہ کسی شان کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے۔ اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حقیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی، پردہ جسے لٹکا ہو۔ جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورثہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مصافحہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں. بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا. اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن حید، رواہ مسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، درست نہیں. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹرکورس منع ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوہن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض الى آخر الآیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح، رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے نہ گھر میں رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیکی قلت لوددت واللہ انی لم احج العام قال لعلک نفستی قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے. مقام صرف پر ایک جگہ کا نام ہے. مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. باقی مناسک حج کیا ہے؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن طواف نہیں ہو سکتا. شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی. تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پہ لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے، خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی.
بعض اوقات کلوٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو کھرچنے کی بات کی گئی ہے. اور صرف کھرچنا کافی نہیں ہوتا یا مل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے. جب اسپاٹ والی جگہ دھل جائے، داغ اتر جائے، صاف ہو جائے کپڑا، تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے؟ پانی چھڑک کر، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں. پانی کس لیے چھڑک کر؟ اس کو فریش کرنے کے لیے، جیسے استری کرتے وقت پانی اسپرنکل کرتے ہیں. اس میں نماز پڑھ لی جائے. اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پہ چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. یہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، یعنی جائے نماز لے کے مسجد آ جاؤ. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آ کے کوئی چیز دے جانا، لے جانا، اٹھا رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، کیونکہ بسا اوقات مسجد کے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے ہیں یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر، تو ایسے میں ایک کونے میں بیٹھ جانا اس میں حرج نہیں، لیکن مین مصلی والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک ہی چادر شیئر کرتے تھے، اور اس وقت جب کہ حضرت میمونہ حیض کی حالت میں ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائضہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے. مثلاً بعض اوقات آپ جیسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ کہ نجاست نہ ہو. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی، نہائی، نماز پڑھی، اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں. اب دوبارہ نہانے کے لیے زحمت نہ کریں. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا عجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے. بے جا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوگی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لیے، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیے. تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو. اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہا ہی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا 1-2 نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں. خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی. القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء، وائٹ ڈسچارج. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، یہ دونوں اب صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. مستحاضہ کون ہوتی ہے؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے،
تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے۔ یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا، اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف۔ دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلاً ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے؟ عصر قضا پڑھے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعة فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصيب صوبها من دم الحیضة كيف اصنع به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تندحه ثم تصلي فيه متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں صابن اور ڈٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے، تو عام طور پر لوگ کپڑوں کے داغ اتارنے کے لیے یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے، لیکن جہاں صابن ہو تو صابن ملا جا سکتا ہے یا کچھ اور۔ لیکن جو کچھ بھی استعمال کریں، نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو پر صاف پانی نکلے، کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے، تب وہ پاک ہوتا ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام